کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مالک عزیز مبشر کی جھولی آباد فرمائیں۔ ملتان سے جناب نعیم صاحب، بھائی جان عبد النواز جعفری صاحب، دیگر وہ احباب جن کی دعائیں نام بنام میری ذمے ہیں، شہزادی بسم اللہ، سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ سرگانی تک سے، کروڑ تک سے، لئیے تک سے بادشاہ کی عزتدار رضادار تشریف فرمائیں۔ الطاف بھائی اور باقی سب لوگ مولا دعائیں قبول فرمائیں۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں اشفاق سمیت ہر ماتمی کی جھولی آباد۔ میرے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے۔ پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی نہ۔ ذکر مظلوم کا صدقہ مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کاروان میں شریک۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند۔ اجازت ہے؟ میں پہلی بار اس بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تریٹ اس سے پہلے میں کئی بار میل سے پڑھ چکا ہوں، اتنی اونچائی پہ پہلی بار آیا۔ سلامت رہیں، صدا آباد رہیں۔ حیدری نیسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ اللہ اور عزت عطا فرمائے، سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ ہے اجازت نوکری شروع کر دیں؟ جو حکم بانی مجلس نے مجھے دیا ہے اسی کے ضمن میں گفتگو ڈاکٹر صاحب شروع کر رہا ہوں۔ مروج فقہ جعفریہ، سننا نہیں ہے مجھے، سمجھنا ہے، میری مدد کرنی ہے بیٹا، قافلہ بنانا ہے اور اس میں میرا ساتھ دینا ہے تھوڑا سا۔ میں عرض کر رہا ہوں مروج فقہ جعفریہ، والی ولایت، وارث دستار رسول، نگہدار عصمت بدول، ششم تاجدار ولایت، وہ بادشاہ جس کا نام لیے بغیر صادق کہہ دینا ہی کافی ہے۔ شاباش 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 بیٹا، جیو میرا بچہ۔ سلام ہے یار، ان بزرگوں کو سلام ہے بھائی، چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اونچے، سلام ہی نے میرے۔ ہاں بیٹا، سیالکوٹ گجرانوالہ کے سفر کی تو یہی قیمت ہے نا بیٹا، بولو میرے ساتھ۔ ہاں ہاں، یہ صادق عربی گرامر کی روح سے اس میں فاعل ہے۔ ہاں، اس کا سچ بولنا ضروری نہیں ہے، وہ جو بولے وہی سچ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او آخری ماتمی کا شکریہ، جیو میرا بیٹا۔ یہ ہاتھ اونچا رہے بھائی، جسے علی کہنا آتا ہے وہ بولے حیدری۔ سلامت رہیں۔ یاد بھائی توجہ کرنی ہے، میں گالے ایک بڑی اوکھی کرن لگا ہوں۔ صادق آل محمد کے وصال توحید کے 26 دن بعد ایک ٹائم ہوندہ بیٹا جدے وچ داد ضروری ہوندی ہے۔ میں اس گلی چوکے نکل گیا، بھائی اجاز بھی اس گلی چوکے نکل گئے ہیں، میری ہزار مجال ہے۔ ہاں مولا تو انہوں اس طرح دیں، تو ساڑھی گال سنو سمجھو، ساڑھے واسطے ہی کافی ہے۔ صادق آل محمد کے وصال توحید کے، میرا بچہ مجھے دیکھ، او میرا لاد، تیری بڑی مہربانی، ناراض نہیں ہونا، مجھے دیکھ۔ وصال مہربانی، وصال توحید کے 26 دن بعد غصے کو پی جانے والے عزت دار سردار موسیٰ کاظم بادشاہ کی تطہیر سماج حویلی میں
صاحبائے صدف امامت ملیکہ طاہرہ عفیفہ شہزادی نجمہ صلوات اللہ علیہا کے رحل عصمت پہ امکان کا 8واں علی رضا بن کے نازل ہوا۔ شاباش ویرن جیو ویرن حسین عزت دینے مولی پہ گیا غازی دی قسم راضی ہو گئے اللہ نہ کرے ہن کوئی نہ بولے کوئی گلا نہیں امکان کا 8واں علی رضا بن کے نازل ہوا۔ اگر تم ہاتھ کھولو تو میں ایک جملہ اور کہوں تمہارے لیے، کیوں ایسے سٹیل بیٹھے ہوئے ہو، کیا پرابلم ہے؟ ہاں کھولو ہاتھ، شاباش۔ ایسے تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا کچھ گم ہو گیا ہو، برا نہیں ماننا۔ آؤ، یہ کوئی تاریخ ائمہ میں پہلا علی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی علی ہے، مگر اس میں اور اس میں چھوٹا سا ایک فاصلہ ہے۔ اسے مرضیاں خریدنے کے لیے ایک رات سونا پڑا، یہ آیا ہی رضا بن کے۔ جی بھائی جان، جی جیو، جی حیدری، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہو، ڈاکٹر صاحب سلامت رہو۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ کون اتنی مشکل باتوں پہ بولتا ہے؟ سلام ہے آپ کو، ورنہ ان باتوں کا چلے بیٹا، بی بی آپ کو عزت دے، اتنی مشکل بات پہ اتنی داد دی آپ نے، شہزادی آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ 8واں سلطان، سانسوں کا حکمران، وجود کا سبب، خلقت کا سبب، شاہ خراسان، والی مشہد، ضامن آہو، ضامن غریباں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیئیں آپ، ضامن آہو، ضامن غریباں، شمس الشموس، انیس النفوس، بولا کرو ان باتوں، مہربانی۔ شمس الشموس، انیس النفوس، دربار سجا ہوا تھا والی مشہد کا، دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا۔ ایک شخص آیا، سلام کیا، جواب ملا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہتا ہے ابن رسول کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے۔ بے نیازی سے فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا۔ ہائے 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 ہائے، مبشر جی وہ یار جی ٹھنڈ پہ گئی ہے، حسین دی قسم سفر دی قیمت ہو گئی ہے پتراؤں، غازی استان دین۔ بے نیازی سے فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا۔ بھائی جا دے گل کرن لگا تو بڑا عجیب سواد ہے اس گل ہے، سر جھکا کے نا ڈاکٹر صاحب آہستہ سے کہتا ہے بادشاہ جی میری اوقات تو نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں، لیکن ویسے میرا اندازہ ہے کہ شاید آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا، مجھے بھوک لگی ہے اور آپ کہہ رہے جوتی لے جا۔ سخی مسکرا کے فرماتے ہیں میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو نے میرا جواب نہیں سمجھا۔ یہ بات ہوئی نا، یہ معیار ہوا نا، صدقے غازی استادے نے۔ سخی فرماتے ہیں میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، غازی استادے نے، جگ جیو، میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ واسطے یہ سے ذکر دا سر نہ ہلیں، میرا جملہ سمجھ آوے تو زبان نال بولی نہیں تو ہو گئی داد، میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ کہتا ہے مولا کیا مطلب؟ بادشاہ فرماتا ہے تو نے اپنے لیے مانگا ہے، میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ فرماتے تو نے اپنے لیے مانگا ہے، مجھے دیکھ میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے۔
میری جوتی لے جا، میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی، میری جوتی تیری نسلیں تواڈی بسم اللہ دی قسم ہے جھوٹے دی نسل تے ہی لعنت ہے۔ مک گئی محفل چہاردہ معصومین انچولی کراچی سے جملے تھے، بادشاہ کہے میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی، اپنے آپ سے کہتا ہے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا؟ ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش شاباش، جدے اندر علی ہو بولے حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی وہ بھائی اپنا پردیسیاں دی خیر ہم نے دب جیوو پہ غازی اس طرح نہیں ویرون حسین اس طرح نے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا؟ جوتی سر پہ رکھی، دربار سے باہر آ گیا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ جوتی سر پہ، یقین آنکھوں میں، اعتماد چال میں، نادری لبوں پہ، جا رہا ہے بازار میں۔ دور سے ایک عطر کا تاجر آ رہا تھا، ایک مہک فروخت کرنے والا، سرکار معروف کرخی۔ ہاں ان کے نوکر بھی معروف ہوتے ہیں۔ سرکار معروف کرخی، نگاہیں پڑی، ایک ملنگا جوتی سر پہ رکھی ہوئی ہے، نادی علی لبوں پہ، اطمینان سے جا رہا ہے۔ آواز دی دیوانے ادھر آ، قرآن دی قسم اس بندے نو جاچ ہی نہیں میلے سنن دی جڑا ہن چپ کر گیا۔ اس نے کہا دیوانے ادھر آ، بادشاہ کے نوکر نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، تو ادھر آ۔ شاباش، جڑے ہاتھ اونچے چاہ سکو ضرور چاہو حیدری۔ شالائے ہاتھ اچھے رمان، شالائے معیار قائم ہی رہے۔ دیوانے ادھر آ، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے بزرگوں آپ کو، میری مولا کی قسم ہے مجبوری ہے وہ بندہ جو اس معیار پہ داد دیتا ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں، تو ادھر آ، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، جیو سلامت رہو، صدا آباد رہو، کوئی کام نہیں مجھے، تو ادھر آ۔ قریب آ گئے، ہاں کیا بات ہے؟ دیوانہ کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا اچھا دیوانہ بھی نہ کہوں، جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے تو انہیں سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا سنا ہے آپ نے مجھے؟ اس نے کہا اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ تو کمزوری ہے وہ لوگ میری، آپ کی کیا بات ہے؟ اسلام آباد بسر ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ ہاں کمزوری ہے میری وہ بندہ جو مشکل بات پہ بولتا ہے۔ اس نے کہا اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب، کس کی جوتی ہے؟ کہنے لگا سانسوں کے حکمران کی جوتی، 8ویں علی کی جوتی ہے، مولا رضا کی جوتی ہے۔ اس نے کہا جوتی بیچے گا؟ حیدر یہ مضمون ساری دنیا کو یاد ہے، میں اس میں 2-4 مشکل کام کرتا ہوں، ان میں سے پہلا کام کرنے لگا ہوں۔ جوتی بیچے گا؟ کہنے لگا ہاں اگر کوئی مناسب ہدیہ مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ 100 اونٹ ہیں، عطر کے بھرے ہوئے، امبر کے لدے ہوئے، خوشبو سے معمور، مہک سے لبریز، یہ تو لے لے، جوتی مجھے دے دے، اور اگر تو شام جا کے یہ اونٹ بیچے گا نا تیری 7 نسلیں بن جائیں گی۔ گنگا یہ بندہ جڑا چپ کر گیا، دیوانہ آہستہ سے کہتا بس ٹھیک ہے، مولا نے بھی ساتھ کا ہی کہا۔ یہ حیدر، یہ جیو میرا بچہ، مولا دے کر نصیب کرے، صدا جیو، صدا جیو، صدقے صدقے تیرے بولن تو، صدقے تیرے سنن تو۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے وہ شرین ہاتھوں کو، اللہ جھولی آباد کری، مالک بارے صدا فرماؤ۔ آہا آہا حیدری۔ دیوانہ کہتا بس ٹھیک ہے، مولا نے بھی ساتھ کا ہی کہا تھا۔ درود پڑھ دیں مل کے بنا۔
وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھ دو بادشاہ کے نام۔ خیر 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ واہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ و اولاد ابرار وجعل عند قبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور امام زمان علیہ السلام بلند علیہ السلام۔ ہے اجازت؟ معطر سب زبانیں ہو رہی ہیں۔ میں آؤں گا اپنے موضوع پہ، ایسے میرا دل کر گیا ہے۔ معطر سب زبانیں ہو رہی ہیں، ولایت کی اڑانیں ہو رہی ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کا صدقہ خدا کے گھر اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اچھے 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 جیو خیر ہوئے میرے پتران دی۔ حسین اس طرح جوانی امان جوانی امان حیدری جی جی ٹائم تھوڑا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں۔ سلامت رہو، سدا آباد رہو، اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ۔ فا کہہ رہا پڑھ دے، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ، اور دے کر اذان جانے لگو جب مؤذنو، جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ۔ علی حق، ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا، جڑے ہاتھ علی دی ملکیت نہ اچھے۔ نوکرن
جی وہ اے جیون جوانیاں مانا صدقے تیرے سنن تو صدقے تیرے بولن تو صدقے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا ادھار کر تھوڑی سی دیر کے ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین 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 اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے بھول گیا نا میرے پاس سر سے اونچی جگہ نہیں ہے کس کی جوتی ہے سامنے غریباں کی بالی مشت کی روٹی کے ٹائم پہ روٹی کی بات شہنشاہ خراسان کی جوتی والی مشت کی جوتی ہے جوتی بیچے گا ہاں کوئی مناسب ہدیہ مل جائے تو یہ 100 اونٹ ہیں اتر جا کے بیچ دے شام تو جملہ تمہیں یاد ہے تیری 7 نسلیں بن جائیں گی اس نے کہا بس مہربانی بہت شکریہ اس توجہ کا بہت شکریہ مہربانی میں 1-2 ذاکرم ترلا بھی کیتا ہے پر انہوں سمجھ نہیں آئے یہ 100 اونٹ اس نے لے لیے جوتی اس نے لے لی مالک درجات بلند فرماون کیسے کیسے لوگ ٹر گئے میں کمالیے پہ پڑھا غیور شاعروں کو جھنگی تو میرے پیچھے قبلہ کعبہ سرکار ملک علی جعفر علوی بزرگ وارم چونی آلے بسم اللہ دا ثواب ہوئے میں آکھیا اس نے 100 اونٹ لے لیے اس نے جوتی لے لی اکھڑ لگے ان جاکھو گداگر تاجر ہو گیا تاجر گداگر کیسے کیسے لوگ سن قرآن دی قسم کدے کدے بڑے لوگ سن ساڑے گداگر تاجر ہو گیا تاجر گداگر ہو گیا وہ 100 اونٹ لے کے چل پڑا اس نے ویسی جوتی سر پہ رکھی ویکھی میں نو یار زندگی دا لطف ایک پاسے اس جملے دا مزہ ایک پاسے یہ تین سمجھ آ گئی تے لگے گا میں جشن پہ پڑھنا وہ جوتی سر پہ رکھ کے دربار داخل ہوا مولا بیٹھے تھے نوکروں کے ساتھ حلالیوں کے ساتھ موالیوں کے ساتھ ماتمیوں کے ساتھ جعفریوں کے ساتھ حیدریوں کے ساتھ ملنگوں کے ساتھ حلالیوں کے ساتھ اے معروف کا پہلا قدم دربار میں آیا بادشاہ کی نگاہیں پڑی نوکروں سے کہتے ہیں وہ دیکھو مال پرانا ہے تاجر نیا آ گیا آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے صدقے صدقے حیدر جیو میرا پتر غازی استادینی غازی استادینی فرماتے ہیں وہ دیکھو جی بسم اللہ بڑی مہربانی مال پرانا ہے تاجر نیا آ گیا قریب آیا مولا سلام علیکہ السلام معروف یہ سر پہ کیا ہے مولا آپ کی جوتی کس سے لی ہے جس سے آپ نے نسلوں کا آج ہی آپ نے وعدہ کیا آج ہی پورا ہو گیا آج ہی آپ نے وعدہ کیا آج ہی پورا ہو گیا فرمایا اچھا تو نے جوتی لے لی گل میری سمجھے آجے تو نے جوتی لے لی تڑپا نہیں مولا لے نہیں لی خرید لی لے نہیں لی ایک کپڑا میں نے پڑھائی یہ لینا ہے کہتا نہیں مولا لے نہیں لی خرید لی فرمایا اچھا کیا دیا مولا 100 اونٹ دیئے اچھا 100 اونٹ دیئے اور وہ دے گیا تڑپا معروف نہیں مولا سستی نہیں لی اونے پونے نہیں خریدی عطر کے بھرے ہوئے امبر کے لدے ہوئے خوشبو سے معمور مہک سے لبریز شام جا کے بیچے گا تو اس کی 7 نسلیں بن جائیں گی مولا سستی نہیں لی 100 اونٹ بھرے ہوئے دیے ہیں جلال آ گیا بادشاہ کو فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے یہ ہے نا میری مرضی کی داد یہ ہے نا میری مرضی کی داد ہاں اردو ایسے ہی سنتے ہیں شاباش ایسے ہی بولتے ہیں فرماتے ہیں سلام بزرگو فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو 100 اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تو نے لوٹ لیا نا غریب کو
صدقے مشکل کچا علی حاجت روالی ہر کوچے ہر گلی علی علی بول کامیابی نہ کو یا علی علی نعرہ کوئی مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے کوئی مجھے گھڑی دکھا رہا ہے میں آگے کوئی مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے کوئی مجھے گھڑی دکھا رہا ہے معروف تو نے لوٹ لیا گیا جناب میں 5 منٹ ہوگا معروف تو نے مزہ بڑا اچھا ٹھیک جی میں سمجھا ہوں میں کوئی سمجھا معروف تو نے لوٹ لیا نا لفظ نا جو ہے نا یہ فطری ہے مہربانی مہربانی لوٹ لیا نا غریب کو اب کیفیت کیا ہے جی بیٹا آدھا پھر تیری خیر ہو ایڈی دوروں آئے بیٹھے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا انداز ہی نہیں جی بیٹا بس بیٹا راضی رہنا ہے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا انداز ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے ہاں بھی راجن پورا رہے ہوں ایڈی دوروں آئے بیٹھے ہوتے تو ہی نہیں بولیا ناجی دے میرا کیا بنسی تائیں میں تیری میں تو سرے کی سلام کٹ کی دیتے تو بولیا نہیں تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے جبریل ہے پیر بھیرا ساڑا دھوراں گلمان ریایا ہیں اوہ ایسا کمی بس عباس تے ہیں ساڑی عرشیاں نال تبادی مولا استامین حاضر بسم اللہ کرنا جیو بیٹا جیو سجا ٹائم نہیں بھی ہے اس دن بھی اچھا 17 ذی الحج 63 سیدہ عید غدیر ٹائم کیا ہے جی 8 سے 9 8:15 سے 9 8:30 سے 9 8:45 سے 9 تھوڑی اپنی مرضی میں آج 10 چلے آئے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے اے 1000 بھی میں نے پنڈی آلے نہیں دیتا مریاں نہیں دیتا اے بھی کروڑ تو آیا ہے اے سریکی آلے دے چھوڑے تو سا نہیں دیتا نراز نہیں ہونا جی بھائی جان بھاجی ہاں جی جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ولا کہنی شاباش جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی تیری وے تو 5 شیر پڑھوں بچڑا راضی رامی جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ولا کہنی میرے خیال ہے میں کو 2 جیتری جی پڑھتا ہو ساں میں کو یاد پہنچے میری اممہ دے درجات پلاندو من مالکان دی پناہ چومن سین دیاں کنیزاں دے قدمہ چومن میری اممہ مرحومہ مغفورہ میں کو سائی دل لے چلا وستے ایمیں نا ساری امامہ ہی ہو سمجھیں دیاں دل لے چلا وستے دل لے چلا دا گھارے میں مجتبہ کھڑا تھا جڑے دل میں چلی اکبر دے بابے دی ولا کہنی اگر دل گھر خدا دائی ہے تو ہوں دل وچ خدا شاباش نہیں جی او آخری ماتمی جیوے جی سجا جیو میرا بچڑا حسین اس طرح نے جی شیرہ جیو حسین اس طرح نے جڑے دل میں چلی اکبر دے بابے دی ولا کہنی اگر دل گھر خدا دائی ہے تو ہوں دل وچ خدا کہنی ڈاکٹر صاحب میں نے ویکھنا ہے کریں کوشش ٹپیکل سریکی ہے سوری اگر آپ کسی لفظ کو نہ سمجھ پائیں تو مجھے بتائیے گا کریں کوشش بچیں بغض علی والی بیماری توں
کوشش. شاباش میرا بچہ, شاباش میرا بیٹا, شاباش. کری کوشش بچی. سیالکوٹ والوں سمجھ آ رہی ہے؟ سریکی مشورہ ہے, نصیحت ہی ہے. کری کوشش بچی بغض علی والی بیماری تو, خدا دے کولوی ای مرض دا ہون تائیں دوا کر. اللہ اکبر. جی آفا, خدا دے کولوی ای مرض دا ہون تائیں دوا کہنی. رو شیر میں پڑھ کھڑو تاں, ترائے شیر میں بے پڑھنن تے حیدر راضی روی. خدا دے جی خدا دے کولوی ہون تائیں ای مرض دا. قیامت تک رہنا ہے ہون تائیں. چلو یہ انجے گال بھائی جان کیا بات, تاں کیا بات, واہ واہ. ہون ایک اور واری سناواں, ایک اور ہون سناواں. شاید یہ بچڑے حیدر نہ ہی سمجھن. ایک ہون بھائی جان آکھیا ہے میں ہون تائیں ایک ہون بیا سناواں. پلایا کھیر ویڑے وچ علی نے ابن ملجم کو, علی قاتل کو نہیں آکھا جو ہون تیری غذا کا. ہون جڑا نہیں بلیندا وہ بلیندا ہی نہیں, انہوں پتہ ہی نہیں مجلس حسین سنی دی کیوں ہے. کیا فائدہ ہی ہاتھ دا جاتا ہے نہ جایا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. پلایا کھیر ویڑے وچ علی نے ابن ملجم کو, علی قاتل کو نہیں آکھا, علی قاتل کو نہیں آکھا جو ہن تیری غذا کائنی. وفادہ لفظ غازی نال انج سونا پیا لگدا ہے جی میں عباس تو پہلے زمانے تے وقت. وہ ہے کوئی یار جڑا آدم سن کے بولے, ہے کوئی جڑا میری مدد کرے بھئی پچھلے بندے بولو. صدقے صدقے ہاتھ اونچے حیدری. اچھا حاضر جیو جوانی امانو, جگ جگ جیو جوانی امانو. ذکر حسین نصیب ہونے. وفادہ لفظ غازی نال انج سونا پیا لگدا ہے جی میں عباس تو پہلے زمانے تھے وفا کہنی. اجازت بھائی جان, میں اکیلا بیٹھ کے اپنے آپ پہ ناز کرتا ہوں. یہ شعر بھی میرے حصے میں آیا ہے. میں مصاحب نہیں پڑھدا پیا. میں ایک شعر فضائل دا پڑھوں تے پوری پنڈی شکریال تو لے کے تے مری تک دا مجمع بیٹھا ہے تے میں مشتبہ منت کروں گا تیرے شہر دے لوگاں دی پہ میں کافی دی قیمت لے دیو. خدا را آنسوروں کو میری بات سنو. میں پیادہ خدا دی تے علی دی ای وجہ تو نہیں سمجھ آندی. خدا دی تے علی دی ای وجہ تو نہیں سمجھ آندی. خدا دی ابتدا کہیں نہیں, علی دی انتہا. سجاد فیصلہ نہیں, فیصلہ نہیں سجا. صدقے جی لالا شالہ ہاتھ اچھا راوی سلام ہی میرا. بسم اللہ کر, بسم اللہ کر, بسم اللہ کر. خدا دی تے علی دی وجہ تو نہیں سمجھ آندی. خدا دی ابتدا کہیں نہیں, علی دی انتہا کہیں نہیں. علی دے عشق وچ اپنا تے معیار ہے شوکت. جے پیو منکر ہے پیو کہیں نہیں, جے ماں منکر ہے. ہن جڑا نہیں بولدا او شالا بولے ہی نہیں قرآن سے. جی بھائی جان, جی بھائی جان, صدقے صدقے. اللہ
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خدا دی تے علی دی این وجہ تو نہیں سمجھ آن دی خدا دی ابتدا کہیں نہیں 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بولی زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ بچ گئے راضی رہنا 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہیں میں اولاد بطول کا نوکر ہوں غیر سید ہوں کمی ہوں کنیز کا بیٹا ہوں جتنے سیدزادے بیٹھے ہو منت کر رہا ہوں ایک بار اگلے جملے پہ ہے ضرور کرنا پہلی 18 سال کی جنہ ہائی نہیں کی تھی 18 سال کی بوڑھی ہوتی ہے ہاتھ مار سینے دے دافق واری ہائے آکھی زور دا اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی 18 سال کی دوسری 7 سال کی میں نے ویکھی جروان آیا پہلی 18 سال کی دوسری 7 سال کی تیسری 4 سال ڈاکٹر صاحب ان آنکھوں کی خیر ہو میں کہا کرتا ہوں سجاد میں کہا کرتا ہوں امیر بڑا ہے وہ بندہ جڑا اس جملے تے ہائے نہ کرے 18 سال کی بطول کو باپ کی رعایا نے بوڑھا کر دیا 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا 4 سال کی بطول کو شمر کے تم حوصلہ 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 1.5 منٹ اور ایک جملہ جی بیٹا جھولی آواز ہوتی جھولی پھیلا کے ویسا میرا بچہ 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا بیمار سے تو سوچ رہا ہوگا اور میں چلا جاؤں گا مولا میں نے سنا ہے میری چھوٹی شہزادی بازار میں بہت روئی فرمایا ہاں میری چھوٹی بہن بازار میں بہت روئی اس نے کہا مولا مارتے تھے اس کی وجہ سے روتی تھی فرمایا مارتے تو نہ روتی مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے زخمی کر دیا مولا کیا کہتے تھے فرمایا 1600 میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتے تھے بلا عباس پتہ نہیں کدہ کو امیر حیدر شاہ و بندہ تریٹ جایا یہ نہیں اس گلتے ہائی نکلی جدہ ہاتھ نہیں آیا سینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کم سے کم 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں میں 3 کیمروں کی زد میں ہوں یہ میرے دونوں ہاتھ ممبر کے غلاف میں ہیں میں 42 اشرے پڑھ چکا ہوں میں نے 42 سال میں حیدر کوئی مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑھی میرا چاند میں بی بی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولوں رولانے کے لیے غلط کہوں مجھے اگلا سانس نہ آئے اب کوئی بندہ ماتم نہ کرے وہ جانے حسین کی بیٹی جانے دکھی نہ کرنا غریب کی بیٹی کو اس نے کہا مولا حسین کی بیٹی کو تماچے مارتے تھے فرمایا تماچا تو شہی کوئی نہیں جب میں شام کے خونی بازار میں پہنچوں اللہ جانے ان مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا پتھروں کی بارش شروع ہو گئی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں مردوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے میری ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے عورتوں نے چھتوں سے کپڑوں میں آگ لگا کے میری ماؤں کے پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آ گیا مہینے سے حسین جنہوں ہائے کرنی نہیں آندھی گولا کی فائدہ ذکر حسین تیاری کر انجلو بھی دے ویکھنا بزرگاں دا کی حال ہے ساری داڑھی ہنجوان آل بھری ہے اور صدقے جب میں شام کے خونی بازار میں پہنچا ہوں نا
इन लोगों ने हमारे इस्तकबाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मर्द पत्थर लेके बाजार आ गए, औरतें गर्म पानी लेके छतों पे चली गई। मर्दों ने पत्थर मारे, औरतों ने पानी फेंका। फरमाते जब पत्थरों की बारिश रुकी, मेरी 4 साल की बहन मेरे पास आ गई, बंधा हुआ हाथ मेरे दामन में डाला, आहिस्ता से कहा सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी कैदिन बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ, मैं तेरी थकी बहन हूँ। सज्जाद मैंने अब तक कोई सवाल नहीं किया, एक सवाल करना है। मैंने कहा चादर मंगवा दूँ? मेरी मासूमा ने कहा नहीं। मैंने कहा खाना मंगवा दूँ? मासूमा ने कहा नहीं। शेर चाहना हैदर शाह जेड़े जुमले का हुक्म की थे। मैंने कहा फिर क्या करूँ? फरमाते मर जाता बहन का जुमला न सुनता। मेरी बहन ने कहा या अखी कुल शिमरे अल्लाह यजरे बसौता अला वजही। सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूँ, इस कुत्ते शिमर से कह मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताजियाने न मारे। आबिद लोहे का ताजियाना है, ये मेरे मुंह पे ताजियाने मारता है, मेरा गोश्त कट कट के जमीन पे गिरता है। और मैं अकबर की बहन हूँ, और मैं अब्बास बादशाह